یہ منگولیا کا وہ مشہور دریائے خلدون ہے جہاں اس کے دنیا کے سب سے بڑے فاتح نے آ کر یہ قسم کھائی تھی کہ جن لوگوں نے مجھ پر اور میرے خاندان پر ظلم کیا میں ان پر خدا کا عذاب بن کر ٹوٹوں گا، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ یسوگئی کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص پڑا تھا جس کا نام تموجن تھا۔ یہ شخص تاتاری قبیلے کا سردار تھا اور یسوگئی اس کو جنگ ہرا کر اپنے پاس قید کر لایا تھا۔ اتنے میں یسوگئی کو خبر ملی کہ اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یسوگئی نے یہی سوچ اسی کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ تموجن جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ جب قبیلے کے بڑوں اور چند نجومیوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لڑکا ایک بڑا فاتح بنے گا، اور تاریخ نے یہ منظر ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی لڑکا ہے جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ اس کی حکومت میں موجودہ دور کا رشیا، چائنا، ساؤتھ کوریا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، پرشیا، انڈیا اور مڈل ایسٹ اور ایسٹرن یورپ کے بھی بہت سے ممالک شامل تھے، جس کی تقریباً لمبائی 1,20,00,000 اسکوائر مائلز پر پھیلی حکومت تھی۔ اس لڑکے کا نام چنگیز خان تھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی لڑکا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو ہم ایک اور حیرت انگیز ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ایک دفعہ ایک شخص بھوکا پیاسا اپنے قبیلے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ہجوم پر پڑی جہاں لوگ دعوت اڑا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ کسی کو معلوم نہ ہوگا اگر میں اس قبیلے میں چند لمحے گزار کر اپنا پیٹ بھر لوں۔ حالانکہ یہ اس کا دشمن تاتاری قبیلہ تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں رکا تو قبیلے کے چند افراد نے اس کو پہچان لیا اور چپکے سے اس کے کھانے میں زہر ملا کر اس کا قتل کر دیا۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ تموجن کا باپ یسوگئی تھا۔ جب یسوگئی کے موت کی خبر اس کے قبیلے تک پہنچی تو وہاں کے چند غداروں نے تموجن اور اس کے گھر والوں کو قبیلے سے نکال پھینکا اور سرداری پر قبضہ کر لیا۔ تموجن جو کہ ابھی چھوٹا بچہ تھا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جنگل میں جا بسا۔ جنگل میں ان کا گزر بسر بہت مشکل تھا۔ شکار ملتا تو کھا لیتے ورنہ رات کو بھوکے سو جاتے تھے۔ ان حالات نے تموجن کو بے رحم اور بے حس کر دیا کہ ایک دن اس نے ایک مچھلی کی خاطر اپنے بڑے بھائی کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت تموجن صرف 12 سال کا تھا اور مرنے سے پہلے اس کا باپ ایک قبیلے میں اس کی منگنی طے کر چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب قبیلے میں جا کر شادی کرے اور وہاں بوٹے کو لے کر آئے جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی، اور جہاں اس کی منگنی کی گئی تھی وہ قبیلہ اور کوئی نہیں الخانوت کا قبیلہ تھا۔ تموجن وہاں گیا اور قبیلے کے سرکار کو اپنا کیا گیا وعدہ پورا کرنے کا کہا اور اپنی سرداری حاصل کرنے کے لیے مدد بھی طلب کی۔ سردار نے تموجن کے باپ سے دوستی کی خاطر اس کی مدد کی اور لشکر دینے کا اعلان کیا۔ جب تموجن بوٹے کو شادی کر کے واپس لایا تو اس کے قبیلے والوں کو پہلے ہی خبر تھی اور اس کو قتل کرنے کے لیے چند لوگ بھیجے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ جنگل کی طرف بھاگا، لیکن اس کی بیوی کو وہ قبیلے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تموجن نے 4 دن اور 4 راتیں جنگل میں بھوکی پیاسی گزاری۔ 5ویں دن جب بھوک برداشت نہ کر سکا تو وہ جنگل سے باہر نکلا، اور اس کے نکلتے ہی ان لوگوں نے تموجن کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے گلے میں ایک بھاری زنجیر ڈال دی کہ مانو اس کا چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب قبیلے والے جشن میں مصروف تھے تو ایک شخص نے موقع دیکھتے ہی تموجن کے جیل کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ میں تمہارے باپ کا وفادار ہوں، اسی لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تموجن ان زنجیروں کی وجہ سے چل بھی نہ پا رہا تھا، تو وہ ساتھ پڑی روئی میں چھپ گیا۔ قبیلے والوں کو جب تموجن کے بھاگنے کی خبر ملی تو انہوں نے پورے قبیلے میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن تموجن تو اسی جیل میں ایک روئی کے اندر قید چھپا ہوا تھا۔ تو قبیلے والوں نے ہار مان لی اور تموجن کو ڈھونڈنا بند کر دیا۔ تموجن موقع دیکھتے ہی قبیلے سے باہر نکل گیا اور دریا کے کنارے جا کر سورج کو گواہ بنا کر قسم کھائی کہ وہ اب ایک ایک شخص سے بدلہ لے گا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لائے گا۔ وہیں پر اسے اپنا ایک دوست جس کا خون لے کر وہ اس کا بھائی بنا تھا، اس کا نام جھموکا تھا، اس سے ملا اور یہ دونوں آگے جا کر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ منگولوں میں کہا جاتا تھا کہ اگر 2 دوست ایک دوسرے کو بھائی مانتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خون کے کچھ قطرے پی کر اپنے ایک دوسرے کو بھائی مانیں گے، اور یہی ان دونوں نے بھی کیا۔
آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح تموجن چنگیز خان بنا اور کیسے وہ اپنی بیوی کو واپس لایا، اور کیسے ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے والی کہاوت کہی جاتی تھی، اور اس نے ایسا کیا کیا کہ دا گریٹ وال آف چائنا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خود خدا بھی اس کو ہلا نہیں سکتا. آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلا ایپیسوڈ ڈالتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. اللہ حافظ.